المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، مملکت خداداد پاکستان اس وقت عالمی اسلام کے لیے ایک لیڈر ملک ہے. پاکستان کو عالمی اسلام اپنا لیڈر مانتا ہے اور اسی سے پاکستان کی پہچان بھی ہے کہ پاکستان عالمی اسلام میں وہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے. جمہوری ملک ہے، اس لیے پاکستان میں کئی ساری ایسی پارٹیاں ہیں، ایسی جماعتیں ہیں جو سیاسی اور مذہبی لحاظ سے سرگرم عمل ہیں. انہی سیاسی اور مذہبی پارٹیوں میں پاکستان میں ایک جماعت اسلامی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. جماعت اسلامی کی بنیاد سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی. بڑے نشیب و فراز آئے اس جماعت میں، کبھی عوام کے اندر بہت مقبول ہوئی تو کبھی اس کی مقبولیت میں کمی بھی آئی ہے، لیکن اپنا ایک مشن لے کے یہ جماعت ہمیشہ سے چلتی رہی ہے. پاکستان کی اگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو دیکھا جائے تو جماعت اسلامی ان تمام جماعتوں میں وہ واحد جماعت ہے جو بین الاقوامی حیثیت کی حامل جماعت ہے. اگر اس جماعت کا نظریہ اور اس کی فکر کو دیکھا جائے تو اس فکر سے ملتے جلتے لوگ عالمی اسلام کے دیگر ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں، ترکی میں، مصر میں، لبنان میں، الغرض ہر ایک اسلامی ملک میں اس فکر کے حاملین لوگ بیش بہا اور بے شمار موجود ہیں. اس لیے یہ جماعت ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے. بین الاقوامی حیثیت رکھنے کے وجہ سے عالمی اسلام کی اس جماعت سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ عالمی اسلام کی امیدوں پر یہ جماعت کس حد تک پورا اتری ہے، اتر رہی ہے اور اترے گی. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. تو بات کرنے کے لیے حسب سابق میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے دوست جناب جہانزیب منہاج صاحب. جہانزیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. اسی طرح جماعت اسلامی کی لیڈرشپ میں آج ہمارے ساتھ ہیں حافظ ادریس صاحب، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اور اسی طرح جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب سے بھی ہم نے ٹائم لیا تھا، لیکن انہوں نے عین ٹائم پہ معذرت کر لی. اگر ہو سکے ان سے رابطہ تو اچھا رہے گا. اسی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کریں گے جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب سید منور حسن صاحب، اور اسی طرح جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما پروفیسر ابراہیم صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. جماعت اسلامی سے امت کی امیدیں. جہانزیب صاحب، سب سے پہلے تو آپ ناظرین کو اس جماعت کے حوالے سے اپنا ایک مختصر سا تجزیہ اپنا پیش کریں، کیونکہ پروگرام میں ہم نے لیا ہے جماعت اسلامی کے لیڈرشپ کو، اور آپ ایک ثالث کے طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس جماعت کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ویلکم بیک ٹو عبداللہ. آپ کی کمی کو ہم نے بڑا محسوس کیا اور آپ کی موجودگی ہمارے لیے بڑی خوش آئند ہے. آپ نے جو موضوع آج اپنایا اور جسے اختیار کیا ایک بڑا وسعت کا حامل ہے. یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ خالی پاکستان کی جماعت نہیں ہے، امت سے اس کو وابستہ امیدیں کیا تھیں اس پہ آپ نے بات کی. تو یہ بڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مختصر، جیسے وہ سوال آتا تھا کہ مختصر مگر جامع تبصرہ کریں. تو جماعت جو ہے یہ اسلامی ممالک میں اس نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. ایک وقت آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کا ایک اثر رسوخ تھا پوری دنیا میں، جس میں قاضی حسین احمد صاحب جیسے ایک لیڈر تھے، جس میں واقعی لیڈرشپ تھی.
اب اکثر ایک بات میں کہتا ہوں، لکھتا بھی ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے قائد ہیں لیکن قائد اعظم کوئی نہیں ہے. قائد ہیں قائد اعظم. وہی حال ہے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی. جماعت اسلامی میں اس ٹائم رہنما بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں. موسٹلی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جماعت اسلامی کی، آپ کو ایک خصوصیت یہ بتاؤں کہ ان کے ساتھ پڑھا لکھا طبقہ اٹیچ ہے، اور پھر طلبہ تنظیمیں، اور پھر ایک ڈھانچہ ہے، گلی محلے تک یہ ہیں، اور ان کی ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں. اس میں یہ ایک فکر کو لے کے آگے چل رہے ہیں، وہی منظم طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن جماعت جو ہے نا وہ اپنا اثر و رسوخ شاید وہ ملکی سطح پہ کھوتی جا رہی ہے. وہ اگر وہی جماعت اگر ملکی سطح پہ اپنا تشخص، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ملکی سطح پہ یہ اپنا تشخص قائم نہیں رکھ سکے یا نہیں رکھ سکتے تو انٹرنیشنلی کیا حالت ہوگی. جو امت کو امیدیں وابستہ ہیں ان سے، اب ہمارے ساتھ جب جو ان کے رہنما آتے جائیں گے فون لائنز پہ، ہم ان سے آج یہ سوالات کریں گے کہ جماعت میں وہ پستی کی وجہ کیا بن رہی ہے. امت کو تو امیدیں ان سے وابستہ ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان معاملہ ہوا، اسی طرح جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا یا کوئی اس طرح کے امت مسلمہ اس طرح کے کوئی واقعات سے گزرتی تو قاضی حسین احمد بن بلائے مہمان وہاں ہوتے، فوراً پہنچ جاتے تھے. نہ انہیں کوئی فون کرتا تھا، نہ انہیں کوئی کہتا تھا. آج یہ ہوا کہ یہ جو جماعت اسلامی نے خلا پیدا کیا انٹرنیشنلی، اس سے کچھ مفاد پرست لوگ، کچھ مطلبی لوگ جنہیں ڈالروں سے پیار ہے، جنہیں سعودی عربیہ کے ریال چاہیے، جنہیں باقی ممالک سے ڈالر چاہیے، جنہیں یورپی یونین کی امداد چاہیے، وہ لوگ آ کے یہاں سے وہ خلا پر کر رہے ہیں اور وہ پیسے لے کے جا رہے ہیں، وہ مفاد کی سیاست کر رہے ہیں، وہ دین کے نام پہ اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ جماعت اسلامی نے جو خلا پیدا کیا ہے اس کو پر بھی جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جماعت اسلامی کی اس خلا کو کوئی اور جماعت آ کے فل کر سکتی ہے یا پر کر سکتی ہے. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت میں اس وقت بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری خامیاں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ بھی ہمارا اسی جگہ ماننا ہے کہ ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو، یہ جتنا خلا پیدا ہوا ہے، کریٹ ہوا ہے، اس کو جماعت اسلامی ہی پورا کر سکتی ہے. اور جماعت اسلامی کے جو لیڈران ہیں، یہ ایک بڑی ہی اچھی بات ہے کہ ان پہ کرپشن ایلیگیشن کوئی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں، اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مالی کرپشن تو نہیں کر رہے جماعت اسلامی کے، جیسے سراج الحق صاحب میں ان کا ماضی بھی صاف با کردار انسان ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری نئی نسل کے ساتھ جو کرپشن کر رہے ہیں اس کے حساب کون دے گا. جماعت اسلامی ایک جماعت ہے، کسی بھی پولیٹیکل معاشرے میں، کسی بھی جمہوری معاشرے میں کسی جماعت کو ختم نہیں ہونا چاہیے. میرا لاکھ اختلاف ہو جماعت اسلامی سے، میرا لاکھ اختلاف ہو مسلم لیگ نون سے، میرا لاکھ اختلاف ہو پی ٹی آئی یا پیپل پارٹی سے، لیکن ان میں سے کوئی ایک جماعت کا ختم ہو جانا یہ پاکستان کے لیے خوشائند نہیں ہے. سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے ورکر کی جو اس کی بکھری ہوئی سوچوں سے یکجا کرنے میں معاون و مددگار ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ ساری جماعتوں کو پسند نہیں کرتا تو تحریک انصاف نے آگے خلاف پر کر دیا. یہ وقت کی ضرورت تھی. بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا جو تحریک انصاف کے ساتھ لگ گیا ہے. اگر آپ سندھ میں جائیں اسی طرح تو سندھ کا پورا ایک بیلٹ جو ہے وہ ابھی بھی بھٹو کی سیاست پہ زندہ ہے، وہ بھٹو کے نظریات کو چاہتے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی کا ایک جو پاکستان میں 80% آج بھی اگر آپ کریں نا مردم شماری کریں، کوئی سروے کرا لیں تو پاکستان کی 80% آبادی آج بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو. اس اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا وجہ ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کے لیڈران ہیں یا جتنی بھی باقی دیگر جماعتیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہیں وہ یہ ووٹ بینک کیوں نہیں کیچ کر سکیں؟ ان میں یہ خامیاں ہیں. ان کی یہ خامیاں یہ کیسے دور ہوں گی، یہ کیسے دور کریں گے؟ دیکھیں، اب سب سے بڑا تو ایک اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے، جو چیلنج ہے کہ آپ کسی بھی اسلامی معاشرے میں دیکھ لیں، جو ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کی جلگار آ گئی ہے، طاغوتی طاقتوں نے ہماری نئی نسل کو تباہ برباد کرنا شروع کر دیا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز جیسے جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی سے جب بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے. کیا آپ باقی معاملات کو اسی طرح پس پش ڈال کے یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے کہ وہ اپنا ایک ٹی وی چینل کیوں نہیں بنا رہے؟ اپنی ایک سوچ، اپنا ایک ریڈیو اسٹیشن ہو، ایک ٹی وی چینل ہو. جیسے فیس بک پیجز ہیں وہ بھی آفیشیل ان کے نہیں ہیں، ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتی. یہ اپنے جو ٹی وی پروگرامز ہیں ہم ان میں روزانہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ دوسری سیاسی پارٹیوں سے بیٹھ کے چیخ رہا ہوتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا ایک جو رابطہ قائم ہے اپنی عوام کے ساتھ، گو کہ یہ ہر جگہ اجتماع کرتے ہیں، جو گو کہ یہ ہر جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا. جی آپ اس سے اتفاق کریں گے، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے
کہ جماعت اسلامی پہلے ایک اسلامی جماعت کے طور پہ جانی پہچانی جاتی تھی، اور جب سے انہوں نے مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے تھوڑے سے ہٹ کے سیاست کی طرف آئے تو یہ نہ وہ اسلامی رہے اور نہ سیاسی رہے۔ مودودی صاحب کا فلسفہ کیا تھا؟ مودودی صاحب کا تو فلسفہ یہی تھا، یہ تو اسی فلسفے پہ چل رہے ہیں نا۔ مودودی صاحب نے یہی فلسفہ دیا تھا نا کہ ہم اسلامی نظام لے کے آئیں گے۔ دیکھیں یہ جو 19ویں صدی تھی نا، اس میں بڑے دو اہم واقعات جو اسلامی ہوئے وہ یہ ہوا کہ تقریباً 2 صدیوں کے بعد اسلامی مملکتیں دوبارہ قائم ہونا شروع ہوئیں، جو ہم انگریز کے امیر ہمارے ساتھ ہیں۔ ضرور جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہے، آپ نے شرکت کی۔ آپ صاحب ہم بات کریں جماعت اسلامی سے امت کی امیدیں جو وابستہ ہیں۔ اب صاحب جماعت اسلامی ایک انٹرنیشنل اور بین الاقوامی سطح کی ایک جماعت ہے۔ اب ایک سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ جماعت عالمی اسلام کے جو حالات ہیں اس وقت چل رہے ہیں، ممالک کے اگر نام میں لوں تو شاید بے شمار ہیں، اس حوالے سے جماعت اسلامی کس قدر آشنا ہے ان حالات سے، اور جماعت اسلامی اس حوالے سے کیا کچھ کر رہی ہے، ذرا آپ ناظرین کو بتا دیں۔ جماعت اسلامی اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ جی یعنی حافظ صاحب ان کا سوال اس طرح ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک ہم ماضی اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا آپ کا انٹرنیشنلی کردار ہے اور عالم اسلام میں بہت بڑا کردار ہے۔ کسی جگہ بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے عالم اسلام کے لیڈران کو، تو امیر جماعت اسلامی کا جو حسین احمد ہم وہاں دیکھتے تھے۔ اب کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی جو اسلامی دنیا ہے اس میں اپنا اثر و رسوخ کم کرتی جا رہی ہے؟ اسی لیے تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے مسئلے کے اوپر بہت آگے ہے، ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے حوالے سے۔ یہ روہنگیا مسلم جو ہیں برما کے سے جن کو بے دخل کیا گیا ہے، جو بے گھر کیے گئے ہیں، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، اس پر ہم نے کتنے ہی مظاہرے بھی کیے ہیں، کتنے مضامین لکھے ہیں، اور میری جماعت نے کتنے انٹرویو بیان دیے ہیں۔ اسی طرح فلسطین کے مسئلے پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، جو جہاں جہاں مسلمانوں پر کوئی مظالم ہو رہے ہیں، ہر ایک کشمیر نہیں حافظ صاحب اس طرح تو پاکستان کی حافظ صاحب اس طرح تو پاکستان کی باقی ساری جماعتیں بھی کر رہی ہیں، باقی سارے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور ایک عام شخص جو فیس بک پہ بیٹھا ہے وہ بھی کر رہا ہے، لیکن جماعت کا کردار تھوڑا مختلف ہوتا تھا۔ جیسے اب یہ تو مسائل آپ نے جو بات کی ان میں ہم آپ کو مان لیتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک کے آپسی مسائل جیسے ہیں سعودی عربیہ یمن کا مسئلہ، سعودی عربیہ قطر کا مسئلہ، یا اس طرح ترکی کے ساتھ دوسرے ممالک شام کا مسئلہ ہو گیا، ان ممالک میں جماعت اپنا ایک کردار ادا کرتی تھی، وہ اب کیوں وہ کردار نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کو علم نہیں ہے تو اس کا جماعت کیا کرے؟ آپ کے علم میں نہیں ہے تو جماعت اسلامی نے تو یعنی الخدمت کے تحت فوری طور پہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے وہاں پر امداد بھیجی ہے، ہمارا وفد گیا ہے۔ اسی طرح شام کے اندر ہمارے لوگوں نے جا کر وہاں مدد کی ہے ترکی کے راستے سے، اور فلسطین کے حوالے سے بھی ہم نے جماعت میں کوئی اس طرح کی کمیٹی ہے، آپ نے تشکیل دی ہے، آپ نائب امیر ہیں جماعت کے، کوئی اس طرح کی کمیٹی ہے جو پاکستان جو عالمی اسلام کے مسائل کے حل کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہو، جو اسلامی ممالک کے آپسی مخالف چارے ہیں؟ بات یہ ہے نا جی، بات سنیں نا ذرا، بات آپ سنیں جی جی، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں۔ یہ جماعت اسلامی کی جو سیاسی قیادت ہے، اس کے لیے ایسے ممالک میں ایسے پوائنٹس کے اوپر پہنچنا بعض اوقات انٹرنیشنل سچویشن ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتا، ویزے کا مسئلہ وہ بنا دیتے ہیں۔ اور البتہ ہم نے اس کے لیے مقرر کی ہوئی اپنی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے، فلاحی فاؤنڈیشن ہے، رجسٹرڈ ہے، اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی کئی جگہ اس کی شاخیں ہیں، رجسٹرڈ ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم یہ سارا کام کرتے ہیں، وہاں لوگوں تک پہنچتے بھی ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جو ضروریات ہوتی ہیں ہماری پہنچ میں ہو سکتی ہیں ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ البتہ یہ جو مسائل ہیں عالم اسلام کے، اس پر ہماری کمیٹی باقاعدہ شورا کی قائم کردہ ایک کمیٹی ہے جو اس کے اوپر غور کرتی ہے، جماعت کا موقف پیش کرتی ہے، اور جماعت کے حوالے سے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے اس کی سفارشات پیش کرتی ہے۔ تو جماعت نے اس کام کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر سب مصروف رہتی ہے، مقامی حالات اور مقامی مسائل جو ہیں اس پر اس کا اتنی فوکس نہیں ہوتا، اور اس لیے لوگ جو ہیں وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ بات یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا تو توازن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، انٹرنیشنل حالات میں بھی امت مسلمہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اور اسی طرح سے جو ملک کے اندر حالات معاملات ہیں جہاں بھی کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور اب کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں جماعت اسلامی سب سے آگے آ گیا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کی قیادت ایسی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے کہ ہمارا احتساب کر لو، اور باقی ساری جماعتیں جو اس سے بات کی ہیں
انٹرنیشنل سطح کی تو آپ نے بات کر دی. پاکستان کے اندر اگر ہم جماعت کو دیکھیں تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، جماعت کے مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، جس طرح پہلے کسی دور میں جماعت ایک لیول. جی ہاں، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس میں آپ فیورز آتے رہتے ہیں. جماعت اسلامی کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے دراصل کہ سیاست کو باقاعدہ ایک کرپشن کا گڑھ بنا دیا گیا ہے. پیسے کا کھیل ہے، اور لوگوں کو ان کے ناجائز مطالبات کے حوالے سے ان کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ کرپٹ لوگ ہمارے ناجائز مطالبات کو لے کے چلیں گے، اس سے مدد کریں گے. صاف ستھری سیاست جو ہے، اس کے لیے ماحول کو تبدیل کرنا ہوگا، اور نئی نسل کی تربیت جس انداز میں ہو رہی ہے تو نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے نئی نسل کی تربیت لگے گا، لیکن آگاہی ان کو مطلب ہے کہ آگاہی ہو کہ کون ایک شفاف اور ٹرانسپیرنٹ نظام لا سکتا ہے جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی جو ہے اس کے مسائل حل ہوں گے بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی سفارش کے. حافظ صاحب، آگاہی کے لیے بڑا وقت درکار ہے. حافظ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام تک یا نوجوانوں تک میسج پہنچانا ہوگا کہ کون ان کا جو خالص شفاف لیڈرشپ لا سکتا ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت کے پاس ایک بہترین لیڈرشپ ہے، لیکن آپ کی موبلائزیشن بھی تو گلی محلے تک ہے. آپ کا تو میسج بڑے عرصے سے لوگ سن رہے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر دن بدن آپ کی مقبولیت میں کمی آتی جا رہی ہے؟ باقی جماعتیں تو ابھی آئی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گلی محلے تک اور نیچے تک، گراس روٹ تک ہمارے لوگ پہنچیں. ہم نے اسی لیے یہ یوتھ کا جو پروگرام شروع کیا، جے آئی یوتھ، اس میں نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں ان کی ممبرشپ کی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ مستقبل ہے. یہ نوجوان جو ہیں یہ اگر آگے آتے ہیں اور ان کی تربیت کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اس سے حالات انشاءاللہ بدلیں گے. یہ بدلی اور مایوسی کی باتیں جو ہیں، یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو کام کے قابل نہیں چھوڑتی. یہ ہم بدلی مایوس نہیں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سی، اور کوئی بھی موقع ایسا نہیں جب ہم ہاتھ سے پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے ہوں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اجر ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ حالات بدلیں گے. ہم حالات سے تمام مسائل میں اندرونی پاکستان کے اندرونی اور عالمی اسلام کے ان مسائل میں جماعت اسلام کی کردار کے حوالے سے بحیثیت انسان آپ کہیں کمی تو دیکھتے ہوں گے نا، کہ جماعت میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے، یا جس کی کمیاں ہوتی ہیں یقیناً، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. خود احتسابی جو ہے. تو اس وقت آپ بحیثیت جماعت میں یعنی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی وہ اپنائے، یا وہ لائحہ عمل اپنائے تو وہ آگے ان مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ لائحہ عمل جو ہے وہ یہ کہ چونکہ ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی تبدیلی بھی جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے یا پرتشدد طریقے سے لانے کے حق میں نہیں ہے. ہمارا دستور جو ہے جماعت اسلامی کا وہ کہتا ہے کہ پرامن طریقے سے رائے عامہ کو اپنے ساتھ ملا کر جمہوری طریقے سے تبدیلی لانی ہے. ظاہر پھر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جمہور کو، عوام کو، ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے لائحہ عمل دیا جائے. وہ ہمارا لائحہ عمل الحمدللہ ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ہر فیلڈ کے اندر، کسانوں کے اندر ہمارا ونگ ہے، ڈاکٹرز کے اندر ہے، انجینئرز کے اندر ہے، مزدوروں کے اندر ہے، طلبہ کے اندر ہے، خواتین کے اندر ہے. اب یوتھ کا خاص طور پہ ہم نے ٹارگٹ کیا یوتھ کو، تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ آپ صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ. جی جان زیب صاحب، آپ صاحب کی باتوں پہ تبصرہ کریں گے یا اپنی بات؟ نہیں، حافظ صاحب کی باتوں پہ تبصرہ بنتا ہے. نائب امیر جماعت اسلامی کے ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب حافظ صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ عالم اسلام میں کیا کردار ادا کریں، تو انہوں نے کہا ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے. ہم نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا، اور اس کے بعد وہ تھوڑے سے غصے میں آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر علم نہیں ہے تو ہم کیا کریں. ڈاکٹر حافظ صاحب، آپ یا تو اپنی پارٹی کے ڈیفینڈ کرنے میں وہ ایک اپنا کردار ادا کر رہے تھے جو نائب امیر کو کرنا چاہیے، یا انہیں ہمارے سوال کی سمجھ نہیں آئی. اگر سوال کی سمجھ نہیں آئی تو ہم نے 3 دفعہ سوال دہرایا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو بیچ کا بچ بچاؤ کا راستہ سب ہوتا ہے کرتے ہوئے نکل گئے. حافظ صاحب بڑے احسن طریقے سے، ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں کو ڈاج دے کے نکل گئے. بات یہ تھی عبداللہ کہ جو میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ کی موبلائزیشن گلی محلے تک ہے، وہ کہتے ہیں ہم کریں گے. بھائی ہم نے جب سے آنکھ کھول لیا ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے
بڑوں نے دیکھا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ہم نے اپنے گلی محلے میں دیکھا، ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا، ہم دنیا میں کسی جگہ بھی گئے عبداللہ، ہم نے وہاں پہ دیکھا جماعت کا سٹرکچر موجود ہے، ٹھیک ہے. اور جماعت والے ہر جمعرات کو، ہر جمعے کی شام کو وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہاں پہ کسی ایک کوئی علاقے کا جو امیر ہوتا ہے اس کے گھر بیٹھتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہ ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو وہ امیر جو سارا سال اپنے گھر میں اپنی بیٹھک میں بٹھا کے وہ درس دیتا ہے، وہی ووٹ جا کے تحریک انصاف جو نون لیگ کو دے جاتا ہے. یہ جو ہے انہیں اپنا سوچنا ہوگا. یہ اس پہ کام آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو کارکن ہیں ان کے جی اس کی فکر کو یہ پختہ نہیں کر سکتے، فکر کو پختہ نہیں کر سکتے. انہیں چاہیے ان پہ دوسرا جو جماعت اسلامی ہے اس کے لیے ایک جو لائے عمل کہتے تو یہ ہے جو کہ جماعت اسلامی کا جو لائے عمل تھا جو مودودی صاحب نے بنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ نے جماعت پہ ایک کسی خاص مسلک کی خاص سوچ کی چھاپ نہیں لگنے دینی. آپ نے اس میں وہی آفاقی فلسفہ دینا ہے، وہی وسعت دینی ہے. آپ نے اس میں جو اسلام ہمیں دیتا ہے، جو اسلام کا ہمیں درس ہے، وہ اس درس پہ آپ نے قائم رہنا ہے. اب کیا آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ کوئی چھاپ لگی اس کے اوپر؟ اب آپ دیکھ لیں، اگر جماعت کے لیڈران کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خادم رضوی کے جو مولانا خادم رضوی کے جو پیروکار ہیں وہ جماعت کے ساتھ لگیں گے، یا طاہر قادری کے جو پیروکار ہیں وہ جماعت کے ساتھ. ایون جو ایک مسلک کی جس کی چھاپ ہے جماعت پہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کی اگر بات کریں تو دیوبند کی ہے. دیوبند میں بھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی حکومت الگ بنا لی، اپنے وہ کارکن الگ کر کے لے گئے، اپنے میں نے الگ بٹھا لیے. اب جب دوبارہ انہوں نے دیکھا کہ مجھے خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑی مدافعت کا سامنا ہوگا، پھر وہی پلیٹ فارم وہ یوز کرنے جا رہے ہیں، پھر وہی MMA بننے جا رہی ہے، وہی مجلس عمل بننے جا رہی ہے. تو وہ اگر سیاست، اسلامی سیاست کو علماء کرام جو ہیں جو اسلام کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، یہ سیاست کو اپنے مفاد کے لیے جب استعمال کریں گے، آگے کیا ہوا ہے؟ لوگ متنفر کیوں ہوئے ہیں؟ عوام متنفر کیوں ہوئی ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہوئی، یہ اپنے اندر وسعت نہیں لا رہی، یہ اپنے آپ کو نئے زاویے سے ڈھالتی نہیں ہیں، یہ اپنے اندر جدت کو اپنے اندر وہ جذب نہیں کرتی. تو جو ان کا کارکن ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے، وہ بیزاری کی طرف چلا جاتا ہے. اگر آپ کو کبھی زندگی میں تجربہ ہوا، کبھی آپ نے مشاہدے کے لیے بھی کبھی آپ نے یہ کیا ہو کہ جماعت کے درس آپ 3 مہینے یا 4 مہینے تک مسلسل آپ اٹینڈ کرنے جائیں، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ جو وہاں کا جو حلقہ لگتا ہے، جو وہاں فکر و فن والے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ ایک محدود دائرے میں بات کرتے ہیں، اس سے وہ باہر نہیں نکلتے. پھر آپ کو وہاں پہ جو وہ ایک بندہ آئے گا، معلم جسے وہ کہتے ہیں، وہ معلم آپ کو درس دے گا، اس کے علاوہ وہاں کوئی بول نہیں سکتا. آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی رائے قائم کرنے کے لیے آپ کو ممبر ہونا ضروری ہے. ممبر ہونے کے لیے پھر آپ کے پاس ایک وہ کمیٹی ہے، کوئی فارم ہے، وہ ہونا چاہیے. تو اس طرح ایک نوجوان جو جاتا ہے، آج کل جو دوسری جماعتیں ہیں جیسے مسلم لیگ نون ہے یا پیپل پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، ان کا دیکھیں نا، جو نوجوان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اسے پتہ ہے میرے سارے MNA MPs جو ہے فیس بک پہ مجھے اویلیبل ہیں، ٹویٹر پہ مجھے اویلیبل ہیں. ایون آپ دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کا ٹویٹ آ جاتا ہے، مریم صفدر کا ٹویٹ آ جاتا ہے، ادھر سے عمران خان کا ٹویٹ آ جاتا ہے. آج کل تو بڑا تیز زمانہ ہو گیا ہے، وہی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس پہ ایون شیخ رشید صاحب، وہ ایک پارٹی، ایک ممبر، ایک سیٹ، ٹھیک ہے جی، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے. نوجوان کو آپ نے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، ابھی حافظ صاحب نے بات کی کہ جو ہمارا نوجوان ہے تحریک اس کا جماعت اسلامی کا، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اپنے ساتھ ملائیں. تو نوجوان تو بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ہے. یہ اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی 60% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، 40% ہیں جو بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. بھائی ایک ایسے ملک میں وہ پارٹی 40 نوجوانوں پہ ہی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے جماعت میں انہوں نے نوجوانوں کو سیٹیں کتنی دی ہوئی ہیں. نوجوان آپ کو جماعت میں کسی جگہ کوئی نوجوان نظر آتا ہے؟ کسی درجے پہ کوئی نوجوان نظر آتا ہے؟ جب تک وہ بابا جی نہیں بن جاتے سفید داڑھی والے، تب تک وہ جماعت کے کسی وہ نہ شورا میں بیٹھ سکتے ہیں. عمر 40 سال کے بعد بندہ پختہ ہو جاتا ہے نا، یہ اس کا انتظار. نوجوان بھی 40 سال کے بعد ہی ہوتا ہے. آج اگر آپ پولیٹیکل سینیریو میں بات کریں نا، ہم پولیٹیکل سینیریو میں بات کریں تو نوجوان اس میں 40 سال کے بعد ہی بندے کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ نوجوان 60 سال کے بعد میرے خیال میں کنسیڈر کرتے ہیں. یہ جتنے بھی شورا میں لے کے آئے ہیں، اب دیکھیں نا سراج الحق صاحب، دیکھیں سراج الحق صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ہم نہیں جاتے، ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی مسائل ہوتے ہیں، یہ کیا وہ بات کر رہے تھے؟ حافظ صاحب بات کر رہے تھے اپنی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے. انہوں نے اس موضوع پہ ہم سے بات ہی نہیں کی
کہ اب دیکھیں کسی بھی جماعت میں دڑے بندیاں ہوتی ہیں، کسی بھی جماعت میں ایک شخص کے چاہنے والے ہوتے ہیں، دوسرے کے چاہنے والے ہوتے ہیں. جب آپ بعض جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ آپ قاضی حسین احمد صاحب کا نام لیں تو وہ انہیں بھی شاید غصہ آ جاتا ہے. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو جماعت میں ملیں گے کہ آپ ایون جو مودودی صاحب کے بیٹے ہیں ان ساروں میں فرق ہے، ان کی سوچ مودودی صاحب کی سوچ پہ متفق نہیں ہو سکی. تو یہ اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے. لیکن حافظ صاحب کی جو یہ بات تھی کہ ہمیں ویزے نہیں ملتے، یہ بالکل غلط تھی. یہ اس پہ الخدمت فاؤنڈیشن پہ بات کر رہے تھے، وہ فلاحی کاموں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جب کہ ہم نے انہیں بتایا بھی کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ جماعت کمیٹی کی صورت میں بندہ جائے، جو جماعت امت مسلمہ میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم نے انہیں دہرایا سوال کہ آپ اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو یہ آپ ایسے کرتے تھے، لیکن اب جو ہے آپ ایسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے وہ اچھا، یہ بعض کا کہنا ہے کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت کی پہچان کی آخری کرن یہی ہے، خدا نخواستہ اگر یہ کہیں بند ہو جائے یا یہ فلاپ ہو جائے تو. اور مجھے بتائیں نا کہ اور جماعت کی اللہ معاف کرے اور اس سے زیادہ تنزلی کیا ہوگی. ایک ایسی جماعت جو پورے ملک میں موجود ہے اس وقت، اور نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹوں کے ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2 یا 3 2 سیٹیں ہیں اور 2 ان کے ساتھ وہ دوسری ہیں. چلیں وہ تو سیاسی اتار چڑھاؤ، سیاسی اتار چڑھاؤ ابھی جب تک یہ سیاست میں اپنا قدم نہیں جمائیں گے تو پھر جماعت کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. جماعت کا وجود کا ضرورت ہی کوئی نہیں اگر یہ سیاست میں اپنے آپ کو مستحکم نہیں رکھتے. مولانا مودودی کی جو تعلیمات تھیں اس کے تو یہ خلاف ہے نا. اگر یہ اسلام کی طرف چلے جائیں، سیاست کو چھوڑ دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پھر سے اوپر کو چلے جائیں گے؟ اسلام کی طرف جا کے یہ کیا کیسے اسلام کی طرف جائیں گے؟ اصلاحی ٹی وی کام چینل کریں، دعوتی اصلاحی کام کریں گے. وہ پاکستان میں تبلیغی جماعت ہے کہ بڑے اچھے فورم میں وہ کر رہا ہے. وہ دیکھا وہ صرف اسلامی وہ تعلیمات پہ وہ عمل پیرا ہے تو اس کی بڑی مقبولیت ہے اس جماعت کی. نہیں، اب اس کی مقبولیت وہ کسی سیاسی پلیٹ فارم پہ نہیں آتے. یہ کیا کریں گے؟ یہ کہ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ یہ خالی اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، کیا مسلح ڈال کے بیٹھ جائیں؟ سراج الحق صاحب شام کو روز منصورہ میں جماعت کرا دیا کریں تو کیسے جماعت اسلام کی طرف سے آپ کی کیا مراد میں سمجھا نہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا، جس طرح پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب جماعت اسلامی کسی دور میں صرف اسلامی یعنی سیاست میں نہیں تھی، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت مقبول تھی. لیکن جب یہ ادھر سے ہٹ کے سیاست میں آ گئی تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثالی سے وہی بات ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واپس بیک چلے جائیں. میرا بڑے عرصے سے جماعت کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان سے میرا یہی سوال رہا ہے کہ آپ کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی اسے کم کرنے کی کوشش کریں، اسے دور کرنے کی کوشش کریں. آپ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر جماعت اسلامی کے کسی آپ بڑے لیڈر سے بات کریں تو وہ کہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ الجماعت ہے، ان ساری جماعتوں کی ماں ہے. اور کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ لے لیں، اس کے کسی ورکر کو لے لیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جو تعلق ہے وہ جماعت اسلامی سے نکلے گا. یہ سارے تربیت جماعت اسلامی سے پا کے آتے ہیں اور آگے جو ہی انہیں مفاد نظر آتا ہے مختلف پارٹیوں میں گھس جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعت کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیوں ہمارا نوجوان ہم سے متنفر ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک پودا لگاتے ہیں، جب وہ درخت بنتا ہے چھاؤں کا وقت آتا ہے تو چھاؤں وہ جا کے پڑوس میں دینا شروع کر دیتا ہے. اچھا، اگر ایسا ممکن ہے جس طرح آپ صاحب نے کہا باہر جانے کے لیے ہمارے سامنے مسائل ہوتے ہیں، مثلا اسلامی ممالک کے جو باہمی خلفشار ہے اس دوران اگر یہ پاکستانی حکومت پہ زور دیں، یہ بھی تو ممکن ہے نا. باہر یہ نہیں جا سکتے، یہ پاکستان میں اپنا ایک پاور اس کو شو کریں، اپنا احتجاج کریں، جماعت جو ہے نا حکومت کو دکھائے، عالمی میڈیا کو دکھائے کہ اس. ہم نے آگے ایک دفعہ ہم نے ایک پروگرام کر رہے تھے تو ہمارے پروگرام کا عنوان تھا یہ جو پاکستان میں مختلف جماعتیں جو احتجاج کرتی ہیں یا مختلف مذہبی رواج بنا رہی ہیں، جیسے امام برگاہ سے جلوس نکالنا، عید میلاد کا جلوس نکالنا یا کسی اور دوسرا جلوس نکالنا، یہ جو سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں نے مذہبی رنگ فرقہ واریت نے یہ ایسا نیا رنگ اپنایا، یہ کیوں نکالتے ہیں؟ تو اس کا ایک بڑا اچھا جواب ہمارے ایک دوست ساؤتھ افریقہ تھے، انہوں نے لائیو کال پہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے یا مذہبی حصہ ہے، یہ حکومت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنی تعداد میں موجود ہیں، اگر ہمارے ساتھ ٹکر لی یا ہمارے کسی معاملے میں آپ نے دخل دیا تو ہم ایسا کر دیں گے. جماعت اسلامی پاناما پہ سب سے پہلے جو پاکستان میں احتجاج ہوا وہ جماعت اسلامی نے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ میں بھی سب سے پہلے سراج الحق صاحب نے کراچی سے پشاور تک ٹرین مارچ کیا تھا.
اچھا وہ اس حوالے سے تھا؟ اس حوالے سے تھا، وہ کرپشن کے حوالے سے تھا۔ اب وہ دیکھیں نا جماعت میں وہ میں خیال ٹرین میں اکیلے ہی ساجد الحق صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اب وہ ڈبے اتنے لے کے آئے کراچی سے، چلے جو لیڈرشپ ہوگی وہ بیٹھے ہوتے، ایک ڈبے میں یہ بیٹھے ہوئے، ایک ڈبے کا احتجاج لے کے آگے۔ اب ایک وقت تک قاضی حسین احمد صاحب نکلتے تھے تو لوگ پروفیسر صاحب کال پہ ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ پروفیسر صاحب ہم بات کریں جماعت اسلامی سے جو امت مسلمہ کی امیدیں وابستہ ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ جماعت کے مرکزی اور سینئر رہنما ہیں، اس وقت عالم اسلام کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں اور بڑی امیدیں وابستہ ہیں مذہبی جماعتوں سے اور خاص کر پھر جماعت اسلامی سے، کیونکہ ایک بین الاقوامی سطح کی جماعت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی اس وقت امت مسلمہ کی ان امیدوں کے اوپر پورا اتر رہی ہے یا نہیں، یا کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے؟ یہ یقیناً جماعت اسلامی کو بھی اپنے پاکستانی عوام کی توقعات ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی اور عالم اسلام کو بھی جماعت اسلامی کی توقعات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک تحریک، ایک سیاسی جماعت بھی ہے، لیکن سیاسی جماعت سے زیادہ ایک تحریک ہے، اور یہ تحریک اسلامی بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کو اس کو بھولا ہوا سبق اور درس یاد دلانے کے لیے ایک تحریک شروع کی، اور اس لحاظ سے امت بھی امتحان میں ہے اور جماعت اسلامی بھی امتحان میں ہے، اور اس امتحان میں کامیابی ایسے ہی ممکن ہے کہ جماعت اسلامی کا پیغام مسلمان عوام تک، امت مسلمہ تک پہنچ سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ جماعت اسلامی اور پاکستان کے عوام کو اور امت مسلمہ کا ساتھ ہو، اکٹھ ہو، تو کامیابی دونوں کو مل سکتی ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امتحان میں ہے اور پاکستان بھی امتحان میں ہے، بلکہ پورا عالمی اسلام امتحان کی صورت میں ہے، تو کیا امتحانات ہیں جماعت اسلامی کے سامنے؟ کیا چیلنجز ہیں؟ کیا رکاوٹیں ہیں جو بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے عالمی اسلام کے مسائل میں حصہ نہیں لے رہی یا پاکستانی عوام کے اندر جو ہے نا وہ اپنا اثر رسوخ نہیں بڑھا سکتی؟ کیا رکاوٹیں ہیں، کیا چیلنجز ہیں؟ اصل مسئلہ اور مشکل تو امت مسلمہ کا باہم افتراق ہے اور تفرقہ بازی ہے، ایک انتشار کی کیفیت ہے، تقسیم در تقسیم کا سلسلہ۔ امت کے لیے وحدت کی جو بنیادیں ہیں ان کو پس پوش ڈال دیا گیا ہے اور مختلف اسباب کی بنیاد سے امت تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ پوری امت اس وقت 50 سے زیادہ ریاستوں میں تقسیم ہے اور کوئی حقیقی مرکز پوری امت کا موجود نہیں ہے، اور پھر ہر ملک کے اندر مزید تقسیم ہے، زبان کی بنیاد پہ، سیاسی مسلکوں کی بنیاد پہ اور قومیتوں کی بنیاد پہ۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ امت اگر ایک ہو جائے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی قیادت بھی اس کے ہاتھ میں آ سکتی ہے اور پوری انسانیت کو یہ دنیا میں بھی نجات کا راستہ دکھا سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس وقت تقسیم کا سلسلہ ہے اور پھر مختلف وجوہات کی بنیاد سے تقسیم بہت گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے حکمران، مسلم حکمران الا ماشاء اللہ، وہ خود اس تقسیم کا شکار ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات رچی بسی ہے کہ اگر امت ایک ہو جائے تو ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے حکمران ان کو ایک امت کو ایک نہیں ہونے دے رہی۔ حافظ صاحب ہمارا کرام جو ہے پھر ان کے اندر ایک تقسیم کا سلسلہ ہے اور عوام میں بھی تقسیم ہے۔ اس تقسیم در تقسیم کو روکنے کے لیے اور اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کے لیے ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک اللہ، ایک رسول، ایک خانہ کعبہ، یہ ہمارے مشترک وہ ہیں، مشترکات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں کہ امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اشتراکات بہت سارے ہیں،
لیکن ہم بات کر رہے ہیں آج جماعت اسلامی کا جو کردار تھا. ایک وقت تھا جب 1953 میں مولانا مودودی اور مولانا ستار نیازی صاحب کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو امت چیخ اٹھتی ہے, پوری اسلامی دنیا کہتی ہے کہ اگر آپ کو مودودی ضرورت نہیں تو ہمیں دے دیں. انڈونیشیا کے ڈاکٹر ناصر بولتے ہیں, سعودی عربیہ بولتا ہے, مصر بولتا ہے, ترکی بولتا ہے. تو جماعت کا ایک بڑا اثر اور رسوخ تھا اسلامی ممالک میں. آج ہمارا جو موضوع ہے بیسیکلی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ ایک کھو رہی ہے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. پولیٹیکل ویلیو اس کی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو اسی تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں عالمی سطح پر جماعت کا جو کردار ہے وہ بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کے تدارک کے لیے جماعت کیا کر رہی ہے؟ یعنی آپ کی بات کو میں مکمل رد تو نہیں کر سکتا, آپ کی تائید کروں گا جی, لیکن اس کو مکمل طور پہ قبول بھی نہیں کر سکتا. جی بالکل آپ کا حق ہے. جماعت کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جماعت بالکل ختم ہو چکی ہے. الحمدللہ ملک کے اندر بھی جماعت کی ایک ساکھ ہے اور ملک سے باہر بھی, اور ہمیں جو نقصان پہنچا ہے اس کی بھی پر مختلف وجوہات ہیں, اور اس میں بھی امت کی تفریق اور تقسیم جو ہے اس کی وجہ سے ہے. ہمارے اپنے حکمران جو ہے وہ جماعت کو پیچھے دھکیلنا چاہتی ہے, جماعت کو ایک پریشر گروپ کے طور پہ تو اپنے ساتھ لینا چاہتی ہے, لیکن جماعت کے پروگرام کی بنیاد پہ جماعت کو اپنے ساتھ ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان نہیں رکھنا چاہتے. ہم اپنے طور پہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اتحادوں میں آ کر ہمارا وہ اصل حیثیت جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے. ہم اگر 1970 سے لے کر اب تک اپنے طور پہ کھڑے رہتے, بالکل سیاسی اتحادوں میں نہ آتے تو شاید کیفیت بدلی ہوئی ہوتی. لیکن اصل میں پھر بات یہ بھی ہے کہ حالات کا جبر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اتحادوں میں بھی جانا پڑتا ہے. یہ پھر مختلف محرکات ہیں جس کی وجہ سے. حافظ صاحب یہاں پہ میں سوری آپ کو روکوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم اتحاد میں جانے سے اپنا مقام کھو گئے ہیں. آپ جب اب یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے سوال ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں نقصان ہوا اور ہم نے اپنا تشخص کھو دیا ہے, تو دوسری طرف آپ دوبارہ علماء کی وہ جو MMA بنانے جا رہے ہیں, اس کے اتحاد کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں, اس کا تشکیل پانے جا رہی ہے وہ دوبارہ. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جماعت کا مزید جو تشخص ہے وہ کم ہو جائے گا؟ نہیں, علماء کے اتحاد میں تشخص ہمارا کم نہیں ہو جاتا. ہم ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب اتحاد کرتے ہیں جو دین سے دور رہتے ہیں اور لبرل اپنا موقف اور لبرل ٹون اور لبرل حیثیت کو واضح رکھنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری حیثیت متاثر ہو جاتی ہے. تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو اس کی گارنٹی کریں گے کہ اگلی حکومت کا وہ حصہ نہیں بنیں گے جب وہ اتحاد کا حصہ بن جائیں گے؟ تو اصل میں یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے کی بات نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے علماء کرام ہیں, ان کے مراکز ہیں, مدارس ہیں, اور میں ایک مثال اگر پیش کروں, 2008 کے انتخابات میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اور مولانا فضل الرحمان نے حصہ لیا تھا. پارلیمنٹ میں ہم سینٹ میں رہ گئے تھے اور قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں تھی, اور ہم حزب اختلاف میں تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یہ حزب اقتدار میں تھی. اس وقت پیپلز پارٹی کے اقتدار کا اور مسلم لیگ حزب اختلاف میں تھی. اور جب بھی کوئی دینی ایشو آتا سینٹ کے اندر تو ہم اور جمعیت علماء اسلام اس سے ایک ہوتے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک ہوتے. بڑی اچھی بات. اس لیے ہمارے ان اتحادوں میں جس میں ہم مسلم لیگ کے ساتھ اور دوسری ان جماعتوں کو جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں ان کے ساتھ جب اکٹھے ہوئے اس میں ہمیں نقصان ہوا ہے, لیکن دینی جماعتوں کے اتحاد کا نقصان کم ہوا اور فائدہ زیادہ ہوا ہے. 1970 میں انتخابات کے میدان میں ہم ایک دوسرے سے الگ سیٹیں ہمیں کم ملی, لیکن انتخابات کے فوراً بعد پھر ہمیں ایک ہونا پڑا. بھٹو صاحب نے جب غیر اسلامی آئین کو پاکستان پہ مسلط کرنے کی کوشش کی تو اس میں دینی جماعتوں کے اتحاد کے نتیجے میں اسلامی آئین نافذ ہو سکا. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات, بڑی پوائنٹ کی بات آپ نے کی ہے پروفیسر صاحب. لیکن آخر میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جماعتی اسلامی عالمی اسلام سے کے مسائل سے آشنا تو ہے لیکن وہ کردار جماعت اسلامی کا نہیں رہا. بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں.
کہ جو ہونا چاہیے تھا. اسی طرح پاکستان کے اندرونی مسائل میں بھی جماعت اسلامی کافی حد تک جا رہی ہے، یعنی مسائل حل کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ بڑھا رہی ہے، لیکن بحیثیت انسان کہیں نہ کہیں کوئی کمی تو ہے ضرور. اب کیا سمجھتے ہیں اس وقت اوورآل جماعت اسلامی میں کیا خامی ہے، یا کوئی کمی کوتاہی یا کوئی ایسی غلطی جس کی وجہ سے جماعت کے اثر رسوخ میں کمی ہو رہی ہے، اضافہ نہیں ہو رہا؟ اب آپ نے بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بہت اچھی توجہ ہے. جی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک ہم عوام کی اکثریت کی تائید حاصل نہ کریں جی ہماری یہ حیثیت متاثر رہے گی، اور مزید یہ تاثر گہرا ہوتا جائے گا. ہم اس تاثر کو اگر مثبت انداز میں آگے بڑھانا چاہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کی ہمیں تائید حاصل ہو سکے. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا بھی امتحان ہے اور قوم کا بھی امتحان ہے. ہماری کوشش جاری ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ہماری رہنمائی، اللہ کرے کامیاب ہو جائے. لیکن پروفیسر، اور عالمی اسلام کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یا کیا پالیسی ہے جو عالم اسلام کے اتحاد، یعنی امت مسلمہ کے اتحاد کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں. دوسر ہمیں یہ نہیں پوچھتا کہ ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، بلکہ ہمیں مسلمان کے نام سے صرف اس لیے ہمیں مار پڑتی، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، اور چاہے میانمار ہو، کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے ہمیں باقی باتوں کو ضمنی حیثیت دینا ہوگی، اور امت مسلمہ اسلام کے نام پہ متحد ہوگی. یہ جماعت اسلامی کی کوشش بھی ہے، کاوش بھی ہے، اور یہی ہمارا راستہ ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں، چاہے کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، افریقہ میں ہو، ایشیا میں ہو، جہاں بھی ہو. چلیں، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی جہانزیب صاحب. جی، ایک یہاں پہ پروفیسر صاحب نے 2008 کے الیکشن کی بات کی. انہوں نے کہا جی 2008 کے الیکشن میں ہم میں تھے، فضل الرحمان صاحب اتحاد میں تھے. عبداللہ، اگر بالکل واضح الفاظ میں کوئی لگی جپٹی بات اس میں میں نہ کروں تو جو ہماری پاکستانی عوام ہے نا، یا میں اور آپ، اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ اندر کیا ہو رہا تھا، انہوں نے کیا کیا اور کیسے انہوں نے دین کی حفاظت کی وہاں پہ، میں اور آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن عام عوام جب وہ اسے منافقت کہتی ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ الفاظ میں اسے منافقت کہا جاتا ہے. ہمیں جماعت اسلامی کی یعنی پالیسی کو، یا جو بھی جماعت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی دونوں کی پالیسی کو کوئی بھی اس طرح کرے مذہبی جماعت. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایک مثبت پہلو ہے، وہ ہر حکومت میں بیٹھتے ہیں، حکومت کا جو حصہ بنتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کا جو اثر و رسوخ ہے نا، جو اسلامی شکوں کے حوالے سے ہے، وہ بڑا قابل قدر ہے ان کا کردار ہے. ہم اس پہ جتنی مرضی ان کی سیاست پہ تنقید کریں، لیکن جو ان کا یہ مثبت کردار ہے اسے ہم حذف نہیں کر سکتے، جہاں ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے. اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست کا اگر دیکھیں ایک عام شہری کی حیثیت سے، عام پاکستانی کی حیثیت سے، تو شاید اس سے بہتر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب منافقت کرتے ہیں. اب اسی طرح جماعت کی جو پالیسی، اب جماعت والے ایک طرف تو وہ نون کو گالیاں دے رہتے ہیں، دوسری طرف ان سے اطاعت کر لیتے ہیں. اب جماعت کو جو ہم کہتے ہیں نا، میں اور آپ آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جماعت کا عالمی کردار کدھر گیا ہے. بھائی جماعت اس وقت اس کشمکش میں ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر ان کا اپنا کردار بچ جائے، جو پاکستان کے اندر ان کا کردار ہے وہ بچ جائے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ پاکستان میں مستحکم نہیں ہوں گے، باہر یہ کچھ نہیں کر سکتے. کسی بھی اسلامی ملک کو آپ دیکھ لیں، وہ جب تک سٹیبل نہیں ہوگا، جب تک وہ اپنے معاملات سے نبٹ نہیں لے گا، تب تک اسے دوسرے کا خواہ خیال آئے گا. اب جو ملک اپنے حالات سے جو الجھنا بند کر دیتا ہے، جو اپنی ترقی پہ گامزن ہے، جیسے اب چائنا نے ترقی کر لی ہے، اب چائنا کے پاس بے شمار پیسہ آ گیا، وہ سوچتے ہیں یہ پیسہ کہاں لگایا جائے، وہ اب دنیا میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح ایک دور تھا امریکہ کے پاس بہت پیسہ تھا، امریکہ نے اپنا اثر و رسوخ کیسے قائم کیا؟ دنیا کے غریب ممالک کو پیسہ دیا، وہاں اپنے فوجی بٹھائے، اپنے اڈا بٹھائے، ان کی دوسرے ممالک کے ساتھ ٹسل بنائی، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا فنڈ لگانا شروع کیا، یوٹیلائز کیا، اور اپنے اسلحہ بیچا اور ان پہ حکمرانی کی، اپنا محتاج کر لیا. اسی طرح جو جتنے بھی اسلامی دنیا ہے، اسلامی دنیا کو ایک سازش کے تحت محتاج کر دیا گیا ہے، اسلامی ممالک کو سازش کے تحت محتاج کر دیا گیا ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کا جو کردار تھا
وہ محدود کر دیا گیا ہے. پھر ابھی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اتحاد سے ہمارے تشخص کو نقصان پہنچا ہے. ایک طرف یہ بات تو آپ نہیں، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اتحاد سے ہمارے تشخص کو نقصان پہنچا ہے، دوسری طرف آپ تحریک انصاف کے اتحادی بن کے بیٹھے ہوئے. وہی تو بتا رہے ہیں نا، لیکن نام نہیں لیا انہوں نے. نہیں، ایک طرف جماعت اسلامی ادھر تحریک انصاف کے اتحادی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ پنجاب میں جب بات آتی ہے، دل کی بات، پنجاب جب وفاق میں بات آتی ہے تو آپ ووٹ وزیر اعظم کو دیتے ہیں. آپ ایک طرف ہیں ہی نہیں، آپ نہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، نہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، نہ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، نہ نون لیگ کے ساتھ ہیں. ایک طرف تو آپ نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا، دوسری طرف آپ نے ووٹ جا کے نواز شریف کو دے دیا، تیسری طرف عالم اسلام کی تو موجودہ جو جماعت اسلامی ہے، جو ابھی موجودہ جماعت، انہوں نے کہا پہلے انہوں نے شروع میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ مولانا مودودی کا فلسفہ یہ تھا کہ امت کو ایک پیج پہ اکٹھا کیا جائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. اب دیکھیں نا، جب یہ اپنے اندرونی اتنے مسائل کا شکار ہیں، آج انہیں اپنی بقا کی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے پاکستان میں، جب یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں، اس کشمکش میں ہیں، تو انہیں یہ سوچ کیسے پیدا ہوگی کہ ہم نے اسلامی دنیا میں جا کے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے. آج اگر جب ہم بات کرتے ہیں عالمی دنیا کی، عالم اسلام کی جب بات کریں، مسلسل عالم اسلام کو دیکھتے جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلامی ملک اس وقت اس حیثیت میں ہے کہ اسے یہ نظر آئے یا اس کی یہ سوچ ہو کہ میں نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، میں نے اب یمن جل رہا ہے، پاکستان یہ سوچ سکتا ہے میں نے یمن کے لیے کچھ کرنا ہے. پاکستان میں ایک ترکی تو ہے، کچھ امیدیں. ترکی اب دیکھیں، ترکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کیے تھے، ساتھ اس کے پر کاٹنے والے وہاں پہنچ گئے. وہ دہشت گردی کے حملے وہاں پہ جو ہوئے، وہاں جو بلاسٹ ہوئے، وہ کس لیے ہوئے؟ وہ اسے تنبیہ دی گئی کہ اپنے پہلے اپنا گھر سنوارو، پھر باہر جانا، اپنے اختیارات محدود کرو. پھر اس کے سر پہ وہ کردوں والا جو مسئلہ تھا وہ بٹھا دیا گیا، سوار کر دیا گیا. اب ایک ملک کے لیے سب سے بڑا آج کل کے دور میں یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنی جغرافیائی حدود کی تحفظ کرے. اگر طیب اردگان اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ اپنی جغرافیائی حدود کی تحفظ نہیں کرتے اور ان کی موجودگی میں کردستان بن جاتا ہے، تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے، ترک قوم انہیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہر شخص کو ایک ڈر بٹھا دیا جاتا ہے ایک اس کے اوپر. اور پھر ہمارے جو حکمران ہیں اسلامی دنیا کے، ان کے لیے سب سے بڑا جو ہے مسئلہ کرپشن ہے. کرپشن کے خلاف جو جنگ اس وقت پوری دنیا میں جو جاری ہے، جو عالم اسلام میں جاری ہے، اس کے لیے اسے ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا تاکہ جو اسلامی دنیا کی جو عوام ہے، اس کا جو سوچ ہے یا اس کا جو اعتماد ہے اپنے لیڈران پہ، وہ قائم رہے، وہ برقرار رہے. یہ ہمارے جیسے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ نیب کا ادارہ بنتا ہے، وہ سیاسی مسلطوں کے تحت وہ کیسز کو خارج کر دیتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا نوجوان ہے، جو ہماری عوام ہے، وہ متنفر ہو جاتے ہیں ان سیاستدانوں سے. پھر اس میں بدقسمتی، پھر ہم نے جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے لیڈران ہیں، جو سارے پرورش جماعت، اب دیکھیں جتنے بڑے کرپٹ پاکستان میں اس وقت ایفیڈرین کا کیس چل رہا ہے، اس میں حنیف عباسی صاحب نامزد ہیں. وہ 2008 میں الگ ہوئے جماعت اسلامی سے اور مسلم لیگ کے کاف کے فورم سے الیکشن میں آئے، اور پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. اب ان پہ خالی جو ان کی ایک منی لانڈرنگ ہے لندن میں، وہ 6 ارب روپے کی ہے، یا 6 ارب روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے، یعنی 600 کروڑ کی کرپشن کی. اب 600 کروڑ کی کرپشن ایک بندہ جو جماعت اسلامی سے نکل کے آتا ہے وہ کر رہا ہے. خواجہ سعد رفیق ہیں، احسن اقبال، ان ساروں کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. ادھر تحریک انصاف کے لاہور کے جتنے بھی علیم خان یا جتنے بھی ہم نام لیں، وہ سارے کے سارے جماعت اسلامی سے نکل کے آئے ہیں، سب پہ کرپشن ایلیگیشن ہے. اب یہ جماعت کو اپنا تشخص برقرار رکھنا ہوگا کہ جو جماعت کے ساتھ لگے. ہم خالی اب عوام جو ہے نا، وہ سراج الحق صاحب کو دیکھ کے یا سراج لالا صاحب کو دیکھ کے وہ اپنا نہیں سوچنے والے یا نہیں بیٹھنے والے. پروفیسر صاحب کو دیکھیں گے یا منور حسن صاحب کو دیکھیں گے یا لیاقت بلوچ صاحب کو دیکھیں گے. عوام یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کی پرورش کی ہے، جو تربیت کی ہے، آپ عملی مظاہرہ کریں. عبدالستار ایدھی کا نام پوری دنیا لیتی ہے، کیوں لیتی ہے؟ عبدالستار ایدھی نے ڈیلیور کیا ہے، اس نے لوگوں کو کر دکھایا ہے. اسی طرح انہیں کچھ کر دکھانا. اب اس میں تو جماعت اسلامی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اب اگر جماعت اسلامی کی اپنی لیڈرشپ میں یہ چیز ہوتی، اپنی لیڈرشپ تو ان کی صاف ہے کرپشن سے. نہیں، میں دیکھیں نا، ایک بندہ چھوڑ کے چلا گیا تو میرے خیال میں اس کا تو جماعت کے ساتھ اتنا عرصہ وہ جماعت کے ساتھ، ایک یہ تو تنظیمی کمی ہے نا. ایک بندہ اب فوج میں جاتا ہے، پاکستان فوج میں جاتا ہے، وہ کرپٹ بھی ہوگا، وہ بدماش بھی ہوگا، اس میں 100 برائیاں ہوں گی، لیکن آپ ایک چیز اس میں دیکھیں گے، وہ غدار نہیں ہوگا. کیونکہ فوج میں پاکستانی فوج میں جو جائے گا، وہ پاکستانی فوج میں جو جائے گا، ہزاروں میں سے ایک دانہ تو نکل ہی آتا ہے.
لیکن وہ جو فوج میں جائے گا اس کو آپ دیکھیں گے ان میں سے جب وہ نکلے گا وہ کرپٹ بھی ہوگا، میں یہ مانتا ہوں، وہ چرس بھی پی رہا ہوگا، کوئی شراب بھی پیتے ہیں، کچھ زانی بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کی انسان میں ہر طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن جو فوج کا موٹو ہے وہ کہتے ہیں کہ غدار نہیں ہوگا، ملک سے محبت کرے گا، مٹی پہ جان قربان کرنے والا ہوگا۔ وہ نقطہ اس کے اندر اس طرح دھنسا دیتے ہیں کہ وہ 10 سال سروس کرے، 6 سال سروس کرے، 2 سال سروس کرے۔ حسن صاحب کو لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منور حسن صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، یہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر ہم بات کریں جماعت اسلامی سے امت مسلمہ کی جو امیدیں وابستہ ہیں اس حوالے سے۔ منور صاحب آپ جماعت اسلامی کے امیر رہ چکے ہیں اور ابھی بھی آپ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ عالم اسلام کو اگر ہم دیکھیں، امت مسلمہ کو دیکھیں تو آئے روز بدلتے حالات، بدلتی صورتحال، ان سب میں جماعت اسلامی کا کسی وقت میں بہت بڑا کردار ہوتا تھا، لیکن اب وہ کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی جماعت اسلامی کا وجود ہے لیکن وہ جو کردار ایک کسی وقت میں ہوتا تھا، کہیں پہ مسئلہ ہوتا تھا تو جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پہنچ جاتی تھی، بن بلائے پہنچ جاتے تھے، ابھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ، جی آپ نے اس بات کا موقع دیا، کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ امور پر بات کی جائے کہ جو ہمارے اپنے مسائل جی کے حالات ہیں اور اس بدل سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، جی جی اس کے نتیجے میں زندگی کی ترجیحات تک تبدیل ہو جاتی ہے۔ جی کوئی پارٹی ہو یا تحریک ہو یا فرد ہو، جو لکیر کا فقیر ہوگا اس کو لوگ فقیر ہی سمجھیں گے، تو لکیر سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ جی بالکل۔ تو اس لیے جماعت اسلامی یہ بالکل تازہ ترین واقعہ جو ہے مل گیا مسلمانوں کے بارے میں، پورے ملک کو موبلائز کیا، پورے ملک کے اندر جگہ جگہ بڑے مظاہرے کیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لیڈرشپ کی، اور پھر جو مدد ہو سکتی تھی اس کے لیے پوری ٹیم وہاں پر بھیجی، جو مشرقی علاقے کے اندر رمضان میں اور اسی کے ساتھ روہنگیا کے قریب تر علاقوں کے اندر پہنچ کر اس نے امدادی کام کیا۔ جی اور اس معاملے میں تو جماعت اسلامی بالکل یکتا ہے کہ جتنی عالم اسلام کے حوالے سے مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں ان کے حوالے سے کوئی آفت آتی ہے، کوئی ناگہانی مصیبت آن پڑتی ہے، مختلف حوالوں سے ہر جگہ ہمارے کارکن پہنچتے ہیں، ہمارا میسج ہی پہنچتا ہے اور پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لیڈرشپ وہاں دستیاب نہیں ہوتی۔ مسائل کو حل کرنے کا تو بدل گیا ہے جی، اور کسی زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ با اختیار لوگ اور حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن اب تو سب سے زیادہ نکمے لوگ اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ وہی ہیں جو الیکٹ ہو گئے اسمبلیوں کے اندر پہنچتے ہیں اور اپنے مفادات کے علاوہ کسی کی خدمت نہیں کرتے، اپنے ہی دولت کے اضافے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اور اپنے ہی رات دن جو ہے کرپشن کے اندر سرو کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو اس دائرے کے اندر ہی بڑے خدمات کی ہیں۔ کراچی سٹی میں نعمت اللہ خان ناظم رہے اور انہوں نے جتنے بڑے پیمانے پر کراچی کو کراچی بنایا کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سارا افغانی دور ہوتے ہیں۔ منور صاحب سر ہمارا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ میں کیا کردار ادا کریں؟ ایک وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب جب جاتے تھے ترکی میں تو ترکی کی سڑکیں بند ہو جاتی تھی، والیانہ استقبال ہوتا تھا۔ اگر سعودی عربیہ کا وزٹ کرتے قاضی صاحب تو سعودی عربیہ میں وہ بڑے بڑے وفود سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ کسی بھی اسلامی ملک میں جماعت اسلامی کے سربراہ کے طور پر جب قاضی حسین احمد صاحب جایا کرتے تھے تو وہاں کے معمولات زندگی بند ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب جو جماعت کا کردار ہے انٹرنیشنل سطح پہ اسلامی دنیا میں خاص کر وہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی بڑی تشویش ہے نوجوان نسل میں، جو ایک پاکستان کا نوجوان ہے یا جماعت اسلامی کا جو نوجوان ہے اس میں ایک بڑی فکر ہے اس بارے میں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کردار کو بڑھانے کے لیے آپ کو خامخواہ پچھلے کردار کی نفی کرنی پڑے گی، پہلے یہ ہوتا تھا اب یہ ہوتا ہے، اور اس کو ذرا غلو کے ساتھ بیان کرنے کی آپ کو کوشش کرنی پڑی تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ اب وہ نہیں ہے جو وہاں پہلے تھا۔ کوئی دن رات کا موقع کوئی تاریخ کے حوالے سے کوئی ریفرنس کو ایسا آپ دیں تاکہ مجھے بات کرنے میں سہولت ہو کہ فلاں موقع پر یہ کام ہوا تھا اور فلاں موقع پر اب جب گزر گیا تو یہ کام نہیں ہوا۔ کوئی ایک مثال بھی آپ نہیں پیش کر سکتے؟ جتنے لوگوں کے نام جماعت اسلامی میں آپ جانتے ہیں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑے دائرے میں بے اختیار ہوتے ہوئے بھی اور اقتدار سے دور رہتے ہوئے بھی بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے کام کیے ہیں،
नीति जरूरतों में उनके काम आए हैं, उनके मामलात के अंदर दिलचस्पी ली है। नहीं, ये जो सैलाब और तूफान आते रहे हैं, इसी के अंदर ये हुआ है कि 2-2, 3-3 महीने हमारे कारकुन उन्हीं कैंपों में जाकर रहे जो कैंप उन्होंने महाजरीन के लिए और जो टक्कर चूर होकर आए थे उनकी मदद के लिए बनाए थे। मुझे कोई एक मिसाल ऐसे नहीं पेश की जा सकती। जाहिर है कि लफ्जी गोरख धंधे में आप बड़ी बात कर सकते हैं, अपने मुनव्वर साहब में आ सकते हैं, करना चाहें मुनव्वर साहब माजरत के साथ बात काट रहा हूँ। बाज़ तज्जिया निगारों का ये कहना है कि जमाती इस्लामी की जो अवामी राबता मुहिम है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। वो अंदरूनी सतह पे भी और बैरूनी सतह पे भी जो एक राबता मुहिम थी या जो राबता कमेटी थी उसमें थोड़ा सा वो मुतासिर हुई है, इसलिए जमाती इस्लामी जो है ना उसकी मफरूज़े पर मबनी बात है जी। इसका कोई सबूत कहीं कोई इस तरह की चीज अगर आप पेश करते तो बात उस पर होती तो हम वहाँ बहस छुड़ जाएगी जी, क्योंकि तो कोई राब्ता कमेटी कभी जमात इस्लामी की नहीं रही। अच्छा, इस सतह पर इस नाम से कभी काम नहीं किया, न मरकज में न सूबे में नहीं। आप पता नहीं कौन सी राब्ता कमेटी की बात नहीं, राब्ता मुहिम जो राब्ता जो अवाम के साथ जो अवामी राब्ता मुहिम है उसमें थोड़ी सी जो है ना वो मुतासिर हुई है जी। अवामी जो राब्ता मुहिम एक जमात इस्लामी में एक राब्ता मुहिम चलती थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है, यानी जो लीडरशिप है वो अपने कारकुन के साथ जो मिलती नहीं है या कारकुन को जो है ना मुतासिर नहीं कर सकती, इस तरह की जो बाज़ लोग ये कहते हैं। देखिए, थोड़ी सी कमी और थोड़ी सी पेशी जो है, थोड़ी सी पेशी ये तो वक्त हालात के मुताबिक होते हैं, इसके मुताबिक होता है। अब मसलन मज़ा के अंदर जो कुछ हुआ था, सबसे बड़ी रैली पूरे मुल्क के अंदर जब बिल्कुल ऐसी जी, और पूरे मुल्क के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर उसका बड़ा चर्चा हुआ। इतने बड़े पैमाने में फलस्तीनियों के लिए और गजा के हवाले से बात हो रही है, तो इसलिए कोई दुनिया के अंदर मुसलमानों को दुख पहुंचता है तो इस्लामी मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी उनकी मदद के लिए कोशिश होती है। जैसे कि मैंने भी रोहिंग्या को बताया कि किसी भी इदारे ने या किसी ग्रुप ने इतने बड़े पैमाने पर रोहिंग्या के लोगों को भी काम नहीं किया, इसके बावजूद हमें रिकॉग्निशन हासिल नहीं था। हमारे जो NGOs थे उन्होंने दूसरे NGOs के तुर्की के NGOs से दूसरे लोगों से तावन लेकर उनके टिकट के ऊपर उनके कार्ड के ऊपर सारा काम किया। तो अपने रास्ते को हमवार करने के लिए जो तराकी मुमकिन हो सकती है सबको ध्यान किया जाता है। और राब्ता आपका हमारा मुस्तकिल काम है, उसके लिए कमेटी में रास्ते को जमाते इसलिए कि राब्ता आराम करे और पाया रखे लोगों को, क्योंकि अलग और हम जो है उसको दुख करने की कोशिश करे। जी मुनव्वर साहब, आपका जमात के हवाले से जो एक लीडर के तौर पे आप क्या समझते हैं कि जमात को इस वक्त क्या पेशरफ्त करनी होगी, क्या हिकमत अमली, क्या पॉलिसी अपनानी होगी कि वो अंदरूनी और बैरूनी जितने भी खलफशारे हैं उनके साथ नबर्द आजमा हो? वैसे तो मुल्क के अंदर इंतखाबात का गलगला है जी, और बड़े पैमाने पर लोग उसी हवाले से दिन रात बात करते नजर आते दिखाई देते हैं। और सियासी जमातों ने या दीनी जमातों ने इस हवाले से अपने इत्तेहादों पर भी गुफ्तगू शुरू कर दी है और गिव एंड टेक की वजह से जो है वो रास्ता तरास्ता हो रही है। लेकिन मैं और इसी के साथ पूरे मुल्क में ये बात भी जोर शोर से कही जा रही है कि इंतखाबात शायद नहीं होंगे, हालात एक खास रुख इख्तियार कर चुके हैं, उस रुख पर चलने वाले जो है वो नई हिकमत अमली वदा करेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। तो इन तमाम दायरों में जो भी सरगर्मी अमल नजर आती है उस पर जमात इस्लामी शरीक है और उसके क़यादत के मुख्तलिफ लोग तकसीम है कि मुख्तलिफ लोग पार्टियों के साथ राब्ते रखें। बुनियादी काम तो इस वक्त यही हो रहा है। इसमें राब्ता अवाम शामिल है, राब्ता खवास का भी वक्त काफी चाहिए होता है, वो भी इसको मौजूद है और इसी के साथ साथ मुस्तक़बिल के हवाले नेक आरज़ू तमन्नाएं भी मौजूद है। ये बात तय है, हमारे यहाँ इलेक्शन के हवाले से ये बात सबको मालूम ज्यादा हो गई, पहले कम मालूम थी। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में ऐलान किए, दूसरे ने ऐलान किए हैं कि इलेक्शन तो इलेक्शन से पहले हो जाता है। क्या मतलब इसका ये इतने बड़े पैमाने पर प्री पोल रिगिंग होती है और जिनके पास पैसा है, जिनके पास इख्तियार और इक़्तिदार है, उतने बड़े पैमाने पर आवाम से राब्ता किए बगैर दौलत तक पहुंच जाती है, उनके रवैयों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये तो लोग थोड़े बहुत परेशान भी हैं कि इस रास्ते के अंदर बज़ाहिर मंजिल नजर नहीं आती।
لیکن جب تک یہ پالیسی ہے اس کے مطابق وہ چلتی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ حالات کے اندر کچھ نہ کچھ اگر واقعی الیکشن ہوئے اس میں کچھ نئی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا جی۔ جہاں زیب صاحب، وقت ہمارے پاس ختم ہوا جی، وقت ہمارے پاس ختم ہے۔ آخری بات منور حسن صاحب نے کہا کہ کوئی ایک اس کا ثبوت دیں، انشاءاللہ ہم ہمارے پروگرام میں ویڈیو چلائیں گے قاضی صاحب کی جب وہ ترکی گئے، ان کا جو دورہ تھا ترکی کا، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے منور صاحب کو واٹس ایپ ویڈیو کریں جس میں ترکی کی جو روڈیں ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں، اور قاضی حسین احمد اسی حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ میں نے آگے بھی بات کی تھی کہ یہ جو جتنے بھی لیڈران ہیں نا، باقی جماعتوں میں جیسے ان کو تب چڑھتا ہے، ان میں بھی یہی کمی ہے کہ جب کسی دوسرے لیڈر کی تعریف کی جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم بات میں تو کچھ اور سمجھا تھا، میں سمجھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ اصل میں بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کسی دوسرے کی اسی پوسٹ پہ رہا اور اس کی تعریف سنی جائے۔ تو مسلمانوں کی جو نوجوان نسل کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ لگیں، اس تحریک کے ساتھ لگیں، تو ان تحریک کے جو لیڈران ہیں ان کو دو کام کرنا پڑیں گے۔ ایک، مسلمانوں کو انہیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ مسلکی جھگڑوں میں نہیں پڑیں گے، اور دوسرا، دیندار لوگوں کی جو کردار کی پستی ہے اس کو تھوڑا سا واضح کرنا ہوگا اور بلند کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نوجوان جو جماعت اسلامی کا کسی دور میں مسجد اور ممبر و محراب کے ساتھ ممبر و محراب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ممبر و محراب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، قرآن اور سنت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا، جہاں زیب صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہو سکتا ہے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس میں ہم ویڈیو بھی دکھائیں گے، لیکن ہم اس میں جو جماعت اسلامی کا نوجوان طبقہ ہے، جماعت اسلامی یوتھ، اسلامی جمعیت طلبہ اور جمعیت طلبہ عربیہ، ان نوجوانوں کے ساتھ بات کریں گے کہ کیا ان کے کیا عزائم ہیں اور ان کے کیا ارادے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک، اللہ حافظ۔ انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے